یہ بڑا خطرناک ہے. آرمی اور عوام کے درمیان ایک جو خلیج بڑھ گئی ہے. لیکن سوشل میڈیا ہی ایک چیز ہے جو کہ پرسیپشن بلڈ کرتی ہے. ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ آرمی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا ہم نے اوور 76 ایئرز غلطیاں کی ہیں, ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ کوئی آرمی بھی وداؤٹ عوام کی سپورٹ کے بغیر جو ہے نا, مشرف صاحب آئے, ضیاء صاحب آئے, وہ آئے, تو وہ بھی اچھا نہیں تھا. ابھی بھی اگر کوئی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, حکومت سازی میں اس سے اجتناب کرے, وہ آرمی کے لیے بہتر ہے. کو سنا جاتا نہ سنا جاتا, دیٹ از بیونڈ یو. ایک فکرے میں جواب دے دوں گا آپ کو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی 4 نمبر گیٹ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, تو پھر وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت نہ کہ ہمارے ملک میں بھی سیاستدان بھی میچورلی بہیو کریں اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا اسٹیپ بیک کر لے. آئی ایم ویری پازیٹیو کہ ود دی پیسج آف ٹائم ہی ہو جائے گا. لوگوں نے خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا ہے. بنائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو یہ ایک لا آف نیچر ہے, جدھر بھی اسپیس بنتی ہے کوئی نہ کوئی پاور ہے اس کو ویکیوم کو فل کر لے. میری کوشش یہی تھی کہ بیچ بچا ہو. السلام علیکم دوستوں, آج ہم آپ کی ملاقات ایک صاحب سے کروائیں گے جنہوں نے عمر کا زیادہ تر حصہ یونیفارم میں گزارا, مگر اس وقت وہ پاکستان کے حالات میں بہتری کے جذبے سے سرشار, ملکی حالات سے پریشان بھی ہیں اکثر پاکستانیوں کی طرح. تو ان سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. اور آس پاس مایوسی ہے, بہت لوگ, کئی لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہیں, کئی غصے میں بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود کئی لوگ ہیں ہمارے مہمان کی طرح جنہوں نے اپنا جذبہ ماند پڑنے نہیں دیا اور اپنے دھن میں وہ مگن ہیں, کام کیے چلے جا رہے ہیں. تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں میجر جنرل فرخ بشیر صاحب کو. یہ چیئرمین ہیں تحریک ترقی و کمال کے. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی کوئی 1 سال 1.25 سال پہلے, اور ہم کہتے ہیں ہم خیال دوست اکٹھے ہوئے تھے. اور اس وقت پاکستان کے حالات آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں. 5 مئی کے واقعات کے بعد جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی, اس کے بعد سے بہت مایوسی کا عالم تھا, لوگ پریشان تھے. تو اس کانٹیکسٹ میں ہماری یہ ملاقات ہوئی, اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بڑا ان کا درد دل ہے کہ کس طریقے سے پاکستان جو مسلسل یہ بحرانوں میں گھرا ہوا ہے ان سے نکلے. تو سب سے پہلے تو جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ امتیاز صاحب, آپ نے آج مجھے موقع دیا ادھر آنے کا اور آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. نہیں, بہت شکریہ کہ آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے. تو یہ بتائیے کہ آس پاس آپ اتنی مایوسی دیکھتے ہیں, خاص طور پہ 1.5-2 سال سے پاکستان میں ہم جو دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ تو بہت خوش ہیں, ظاہر ہے ان کی وہ حکومت ہے اور حکومت میں آ کے لوگ خوشی ہوتے ہیں عام طور پہ. لیکن آپ جب اپنے آس پاس کا ماحول دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کبھی پہاڑوں پہ پہنچے ہوتے ہیں, کبھی صحرا میں پہنچے ہوتے ہیں. سو واٹ کیپس یو گوئنگ؟ امتیاز صاحب, ایک تو یہ ہے کہ قوموں میں کی زندگی جو ہوتی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے, اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, ڈیفیکلٹ ٹائمز بھی آتے ہیں. اور یہ خالی ہماری قوم کے ساتھ ہی نہیں ہے, باقی اور کافی ساری قوموں کے ساتھ بھی ایسے حالات گزرے ہیں جو کہ بڑے ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزرے ہیں. تو آپ نے کہا کہ وٹ کیپس می گوئنگ, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. اور آپ نے اپنی بات چیت کے آغاز میں کہا کہ سال پہلے ہم خیال لوگ اکٹھے ہوئے تھے. تو آئی بلیو دیٹ دیر از اے بگ کانسٹیچوئنسی ان دس کنٹری ہو آر سین ہو وانٹ ٹو ڈو گڈ. تو دیٹ کیپس می گوئنگ. If I feel so much for the country, so I believe that I am not the only one in this nation. There are many others. It is just getting together and doing what is to be done. اور حالات اگر مشکل ہوتے ہیں تو اس میں یاسیت تو اس کا جواب نہیں ہے. It calls for more action. ہاں, مطلب اس میں مایوسی نہیں, اس کے لیے تو آپ کو زیادہ ریزالو چاہیے نا. تو حالات مشکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ with hard work, resolve, getting together of sane people, we can overcome and inshallah we will overcome this situation. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مایوسی گناہ ہے, لیکن اس کے باوجود مسلسل آپ اخبار دیکھتے ہیں, اگر بدقسمتی سے آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھ لیں تو بہت ساری آپ کو منفی خبریں ملتی ہیں, نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا عنصر جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فوج کے بارے میں, پاکستان کی فوج کے بارے میں جو جذبات اس وقت پائے جاتے ہیں وہ کوئی مثبت نہیں ہے. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ فوج کا اپنا ایک رویہ رہا ہے, فوج کا یا فوج کے سربراہوں کا, جس کی وجہ سے حالات اس نہج تک پہنچے ہیں؟ جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ میں
پہاڑوں میں بھی پھرتا ہوں, صحراؤں میں بھی پھرتا ہوں. یہ جو ایک امپریشن ہے آرمی اور عوام کے درمیان ایک جو خلیج بڑھ گئی ہے, کسی حد تک تو یہ امپریشن ٹھیک ہے, لیکن چونکہ میں ہر جگہ پہ پھرتا ہوں, ہر آدمی کا یہ امپریشن نہیں ہے جو کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے یا جو ہم دیکھتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ہی ایک چیز ہے جو کہ پرسیپشن بلڈ کرتی ہے, اور پرسیپشنز کے ساتھ کافی فرق پڑتا ہے لوگوں کی زندگی کے اوپر. لیکن اس میں ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ آرمی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے. میں چونکہ میں خود ایک آرمی آفیسر ہوں, آرمی کو ایز این انسٹیٹیوشن بھی ریٹروسپیکٹ میں دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا ہم نے اوور 76 ایئرز غلطیاں کی ہیں, ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ خلیج جو ہے عوام اور فوج کے درمیان, یہ بڑا خطرناک ہے. ایون اف اٹ از اے پرسیپشن, لوگ نہیں بھی ہیں, اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ خلیج کم سے کم ہو, کیونکہ کوئی آرمی بھی وداؤٹ عوام کی سپورٹ کے بغیر جو ہے نا, کوئی آرمی اپنا مشن پورا نہیں کر سکتی. تو اگر یہ خلیج ہے, اس میں اگر کچھ آرمی کی غلطیاں ہیں یا پرسیوڈ غلطیاں ہیں, اس پرسیپشن کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے, اور اگر کچھ غلطیاں کی ہیں ہم نے تو ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بتائیے کہ یہ تاریخ تو پاکستان کی بھری ہوئی ہے, وہ فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کے جنرل یحییٰ, جنرل پرویز مشرف, جنرل ضیاء الحق, غلطیاں تو ہوئی ہیں, لیکن جو گزشتہ 6-7 برسوں میں پاکستان کی سیاست نے جو پلٹا کھایا ہے, اس میں پاکستان کی فوج بالکل ایک ہر اول دستے کی اس نے حیثیت اختیار کر لی ہے. تو اس میں آپ جب اس کو اگر پرسیپشن کہیں گے تو اس پہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے. پرسیپشن نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی فوج یا اس کی جو قیادت ہے وہ مختلف معاملات میں اس کی انوالومنٹ زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ گزشتہ 6-7 برسوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خرابی ہوئی ہے کہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں؟ پہلے تو میں ذرا کلیریفائی کروں کہ یہ جب میں نے کہا تھا کہ پرسیپشن, تو اس میں نے کہا تھا کہ پرسیپشن مکس ود ریئلٹی بھی ہے. وہ ایک ہم یو این میں ہوتے تھے تو ایک ہمارے فورس کمانڈر تھے, بس فرام نائجیریا, تو وہ ایک بات کہتے تھے تو وہ ابھی تک میرے دماغ میں کلک کرتی ہے. وہ کہتے کہ ویر ایور دیر از اسموک دیر ہیز ٹو بی سم فائر. تو پرسیپشن بھی کسی چیز کے اوپر بلڈ ہوتی ہیں. اگر آج ایک خلیج بڑھ رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ پرسیپشن بن رہی ہے. تو دیٹ مچ فار پچھلے جو آپ کا سوال تھا اس کی کلیریفیکیشن کے لیے. پھر آپ نے خود وہ لسٹ بتا دیا کہ مشرف صاحب آئے, ضیاء صاحب آئے, وہ آئے, تو وہ بھی اچھا نہیں تھا. وہ تو بالکل ڈائریکٹ وہ تھا, اس کے اوپر جو ہے وہ ایک قسم کا مارشل لاء لگ جاتے تھے. 10 15 سال ہوئے ہیں, اور ابھی بھی اگر کوئی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے سویلین افیئرز میں, حکومت سازی میں, تو اس میں سے جتنا ادارہ اس سے اجتناب کرے وہ آرمی کے لیے بہتر ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہتر ہے. اس میں دیکھیے ایک مشکل ہمارے لیے یہ صورتحال ہے کہ ہم جب یہ صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر فوج یہ کر رہی ہے, اس میں جو کچھ حالات ہم دیکھ رہے ہیں قطع نظر اس کے کہ کس حد تک وہ انوالومنٹ ہے پاکستان کی فوج کی یا فوجی قیادت کی سیاسی معاملات میں. آج اگر آپ حاضر سروس ہوتے تو آپ اپنی قیادت کو کیا مشورہ دیتے؟ ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے کہ آج کے انوائرمنٹ میں کیا مشورہ دیتا. لیکن میرا جو ملٹری کیریئر ہے تقریباً 36 ایئرز میں نے سروس کی ہے, تو آئی بن ٹیلنگ دی ٹروتھ, آئی بن ٹیلنگ کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. تو یہ میں بھی آپ کا یہ جو ہے پروگرام, اس کو کافی سارے فوجی بھی سن رہے ہوں گے, دے وڈ بیئر می آؤٹ, کہ آئی نیور کیپٹ مائی اوپینین ٹو مائی سیلف. جدھر مجھے لگا کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے وہ میں نے ساؤنڈ کیا ہے. آج بھی ہوتا تو ساؤنڈ کرتا, اس کو سنا جاتا نہ سنا جاتا, دیٹ از بیونڈ یو. ایک آرمی کا سسٹم ہے, اس کو آپ یو کین جسٹ گیو یور اوپینین, آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, لیکن اس رائے کو آپ امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتے. وہ تو جو سینئر ہے اسی نے ڈیسیژن کرنا ہے. اس میں پاکستان کی فوج, اس کے بہت سارے ذیلی ادارے ہیں, کمرشل ادارے ہیں, فوجی فاؤنڈیشن کے تحت اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت 60 70 80 ادارے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہوگا. لیکن ابھی 1.5 سال ہوا ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بن گئی, اور اس میں براہ راست عملاً جو کنٹرول ہے وہ سرمایہ کاری کا, بزنس پروموشن کا, وہ فوج کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے کہ آپ سیاست میں, کاروبار میں, ہمارا سیکیورٹی کا ادارہ پہلے ہی سے انوالو تو تھا, اس میں اتنی کوئی برائی شاید نہیں تھی, لیکن
ابھی اس قدر آگے بڑھ جانا کہ جو بھی نیا کاروبار آ رہا ہے وہ SIFC کے ذریعے ہو، اور SIFC پہ کنٹرول یا وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ زیادہ تر 90% سے زیادہ جو ہے وہ فوجی افسران ہیں؟ ایک فکرے میں جواب دے دوں گا آپ کو کہ یہ مناسب نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی اگر آرمی کی یا آرمی کے ذیلی اداروں کو جتنی انوالومنٹ ہوگی فائنینشیل میٹرز میں، اتنا ہی یہ چیز آرمی کے لیے اچھی نہیں ہوتی، آرمی کے پروفیشنلزم کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو میں کہوں گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ چین اور انڈونیشیا جیسے ممالک سے کچھ سیکھا بھی نہیں جا رہا. چین کے صدر شی جن پنگ نے 2015 میں اپنی فوج کو کہا کہ جتنے بھی آپ کے کاروباری سرگرمیاں ہیں، آپ کے کارخانے ہیں، آپ اسکول چلا رہے ہیں، ان سب سے آپ نکل آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ جو فوجی پہلو ہے، دفاع کا پہلو ہے، اس پہ توجہ دیں. اسی طرح انڈونیشیا میں ایک وقت تھا کہ جہاں 30% فوجی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کا ایک کوٹا ہوتا تھا کہ وہ بھی پارلیمانی اراکین تصور ہوتے تھے جو کہ ادھر سے ریٹائر ہوتے تھے یہاں آ جائیں. لیکن 1998 کے بعد فوج نے بتدریج خود کو نہ صرف سیاست سے نکالا بلکہ کاروبار سے بھی نکال دیا. یہاں پہ ہمارے ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں یہ ریورس گیئر لگا ہوا ہے؟ جب ہم نے بات چیت شروع کی تو میں نے کہا تھا میں بڑا ایک آپٹیمسٹ آدمی ہوں. یہ آئی پرسنلی فیل کہ ایک ایولیوشن ہو رہا ہے. جب آپ نے 2-3 ملکوں کی بات کی، چائنا کی بات کی، آپ نے ملائیشیا کی بات کی، میں لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو میں ٹرکی کی مثال دیتا ہوں کہ ادھر بھی کافی ہولڈ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کہہ لیں، یہ آرمی کا کہہ لیں، اور سلو اینڈ گریجولی وہ ہولڈ جو ہے وہ ختم ہوتے گئے. ون کین اونلی ہوپ کہ ہمارے ملک میں بھی سیاستدان بھی میچورلی بیہیو کریں اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا اسٹیپ بیک کر لے. اور آئی ایم ویری پازیٹیو کہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. سیاستدان کیسے میچور ہوں گے؟ اس میں جب ان کو ایک نظر آتا ہے، یعنی چاہے وہ بلاول زرداری ہے، چاہے نواز شریف، چاہے شہباز شریف، ان سب کو تو اب سامنے ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اور اس کے تحت وہ اپنا ہر کام، چاہے وہ 26ویں ترمیم ہے، چاہے 25ویں ترمیم ہے، وہ کیے چلے جا رہے ہیں. وہ خود کو کوئی بے دست و پا، کوئی ہیلپ لیس سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار کی اعلیٰ ترین سیڑھی تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی چابی ہے، اور وہ چابی راولپنڈی میں ہے. دیکھیں، یہ اس کو آپ بہت ناقبت اندیشی نہیں کہیں گے کہ ایک آدمی ہے، وہ پولیٹیشین ہے، اور وہ یہ فیل کرتا ہے کہ جی آپ کی روٹ وہی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، مجھے تو نہیں، لوگ کوئی 4 نمبر گیٹ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ادھر سے جا کے آپ نے کرنا ہے. تو اگر آپ کی جو ہمارے سیاستدان ہیں، اگر ان کی سمت یہی ہے تو پھر وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت نہ کرے. ابھی میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں، یہ بھی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حصہ لیا ہے نا. عمران کی حکومت جو ختم ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا ہے. وہ سارے پولیٹیشین ہی تھے. جب پہلے جو وکٹیں گر رہی تھی 2014, 15, 16 میں، تو وہ وکٹیں گرانے والے بھی سارے پولیٹیشین ہی تھے. تو آپ نہ کوآپریٹو موڈ میں جائیں نا. اگر سارے پولیٹیشین یہ کر لیں جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا کہ اس کے بھائی ہم نہیں انوالو کریں گے ان چیزوں میں، تو اگر آپ اس پہ فارم رہیں تو ایسا سولٹ ختم ہو جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاستدان اگر چاہیں تو اپنے تئیں سارا کچھ کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا ہمارا ایک سیکیورٹی اپریٹس ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ بھی ہے براہ راست ملوث ہونے کی، چاہے وہ الیکشن ہوتا ہے، چاہے پارٹیاں جم کروانے کی جب بات آتی ہے، جو RTS بیٹھ گیا وغیرہ وغیرہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سیاستدان مخلص ہو کے یہ منزل حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی بیرونی مداخلت کے؟ نہیں، دیکھیں، جب آپ ایک ایفرٹ کرتے ہیں کسی ڈائریکشن کی صورت میں نا، تو آپ پہلے اسٹیپ میں 100% آپ کو اس کے فوائد نظر نہیں آتے یا نہیں مل سکتے نا. لیکن اگر آپ کنسسٹنٹلی اس کو کرتے رہیں، ایک ایفرٹ کو کرتے رہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات چلتی رہے گی. اگر سیاستدان بھی آپس میں اتفاق کر لیں، آپس میں نہ لڑیں، آپس میں بیٹھ کے بات کرنا پسند کریں، تو اتنی اسپیس اسٹیبلشمنٹ کے لیے کم ہو جائے گی نا. اگر وہ اسپیس بنائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو یہ ایک لا آف نیچر ہے، جدھر بھی اسپیس بنتی ہے کوئی نہ کوئی پاور ہے اس کو ویکیوم کو فل کر لیتی ہے. آپ اپنی جو تحریک ہے ترقی و کمال، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطمع نظر کیا ہے؟ کافی ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہے. میں اس کو پیورلی ایک پولیٹیکل موومنٹ کے طور پہ نہیں کرتا، اور نہ میری اس ایج میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل موومنٹ ایسی ہوگی.
I term it more as a socio-political movement and it's more aimed at nation building. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ہمارے جتنے مسائل ہیں میں کسی بھی ایک اکائی کو علیحدہ نہیں کر کے دیکھتا. ہم بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں جی وہ پٹواری بھی کرپٹ ہے تو پولیس والا بھی کرپٹ ہے تو ریلوے بھی کرپٹ ہے تو وہ بھی کرپٹ ہے تو آرمی بھی ٹھیک نہیں ہے. وی آر آل پاکستانیز اینڈ فنڈامنٹلی آئی کال اٹ ایز اے سوسائٹل فیلئر کہ اگر سوسائٹی میں ہر محکمہ ٹھیک نہیں ہے, آرمی تو بھی وہ لائم لائٹ میں آ گیا نا, اس سے پہلے خود یہی قوم جو ہے وہ گلے میں آرمی جا کے ڈالتی تھی, وہ بھی کرتے تھے. میں اس لیے کسی اکائی کو علیحدہ نہیں کرتا, نہ میں کہتا ہوں پولیس کرپٹ ہے, نہ میں کہتا ہوں ریلوے کرپٹ ہے, نہ میں کہتا ہوں آرمی بہت برا کر رہی ہے, بیکاز وی آر آل فنڈامنٹلی اے پاکستانی سوسائٹی. اور وہ کہ کرپٹ ہے بنیادی طور پہ, مطلب کہ ہمارے فیلنگز ہیں, ہماری سوسائٹی کے اوپر فیلنگ ہے. تو آئی وانٹ ٹو برنگ ہوم دیٹ پوائنٹ کہ یار ٹھیک ہے اداروں کو بھی کریں, پولیس کو بھی کریں, بٹ لک انورڈ آلسو. کل پرسوں میں جب یہ ہفتہ پہلے آپ سے انفارملی بات ہو رہی تھی, میں کہتا کہ ایک مسلمان ملک ہے جس میں تبلیغیں بھی ہو رہی ہیں, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, آپ کو فار شور 1 کلو دودھ بھی خالص نہیں ملتا. تو یہ ہماری فیلنگ ہے, لیٹس ایکسیپٹ اٹ. اور جب تک ہم ایک اپنا سٹارٹ پوائنٹ نہیں اسٹیبلش کر سکتے نا کہ کس جگہ پہ ہم فیل ہوئے ہیں, اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آپ نے ابھی نیشن بلڈنگ کی بھی بات کی, یہ تمام باتیں ہم نے جنرل ضیاء سے بھی سنی, جنرل مشرف سے بھی سنی, جنرل باجوہ سے بھی سنی کہ ہمیں ایک نیشن بلڈ کرنی ہے, کرپشن کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود آج 2024 میں پاکستان کا معاشرہ بہت زیادہ منقسم ہے, ابھی بھی کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں, ابھی بھی کوئی قومی یکجہتی کا کوئی اظہار نظر نہیں آتا. سیاستدانوں کو دیکھ لیں تو وہ ایک ہی طرف جھکے ہوئے ہیں, اور جھکاؤ اسی کی طرف ہے جہاں سے آپ اوریجنلی تعلق رکھتے ہیں. اوریجنلی تو میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک پاکستانی شہری ہوں. اس کے بعد میں نے ایک پروفیشن اڈاپٹ کیا تھا. یہ جتنی بھی آپ نے مثالیں دی ہیں ان کی سٹارٹنگ پوائنٹ ڈفرینٹ ہے, میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ڈفرینٹ ہے. وہ کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کے اس نے نیشنل بلڈنگ کرنی شروع کیا. میں تو اسکولوں میں جاتا ہوں, بچوں سے بات کرتا ہوں, کوڑا اٹھاتا ہوں, سیلف ایگزامپل دے کے بتاتا ہوں کہ یار ایسے ہیں, آئیں یہ کام کرتے ہیں. اور چونکہ آپ سے ابھی 1.5 سال پرانا واسطہ ہو گیا ہے, تو آپ اس وقت بھی دیکھیں میری ایفرٹ کیا تھی. میری کوشش یہی تھی کہ بیچ بچا ہو, صلح صفائی ہو, لوگ آپس میں بات چیت کریں, کمیونیکیٹ کریں, مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کریں. تو وہ جو ان کی تھا وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ تھی اور میری باٹم اپ اپروچ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں اللہ کے فضل سے وہ مینیفیسٹ کرتا ہوں خود کہ یار آئیں یہ اس طرح ہو سکتا ہے, آئیں یہ کریں. یعنی عملی طور پہ آپ خود بھی کام بھی کر رہے ہیں, اس میں کئی لوگوں کو اس میں ایک تضاد بھی نظر آئے گا کہ یہ جب یونیفارم میں ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں, جب سویلین بن جاتے ہیں تو پھر عوام کی خدمت گراس روٹس پہ جا کے ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں, زیادہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں. اور ریکویسٹ ہماری یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کو صرف ایک ہی لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. فوج کے اندر بھی غالب اکثریت جوانوں کی, آفیسرز کی بہت اس کو کہتے ہیں ویل میننگ پاکستانیز ہیں, پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں. اب وہ پاکستان کے اپنے مخصوص حالات ہیں, اس میں پھر وقتاً فوقتاً کبھی ایک جرنیل کبھی دوسرے جرنیل کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو شاید قوم کے حق میں اچھے ثابت نہیں ہوتے ہیں. وقتی طور پہ انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ بینگ اپالوجیٹک اباؤٹ دا جرنلز, لیکن بہرحال تاریخ جرنیلوں کو یاد رکھتی ہے, تاریخ فوج کو یاد رکھتی ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہوتا ہے ان کے اوپر فیصلہ صادر ہوتا ہے کہ وہ قوم کے حق میں ٹھیک تھا یا غلط تھا. بہت بہت شکریہ.